السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ ایک سوال ہے. اللہ کو تو ہم پوچھ نہیں سکتے کہ چلو اللہ کو جا کر پوچھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کون پسند ہے، یہ تو نہیں پوچھ سکتے ہم، لیکن قرآن حدیث میں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کس سے محبت نہیں کرتا. یہ دو سوال ہیں، تو اس کو ہم دیکھیں گے قرآن شریف میں، حدیث شریف میں، اور پھر ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ میں کون سی کیٹیگری میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو نرم ہو، ہین لین حدیث شریف میں آتا ہے، اور جو کڑک مزاج والا ہو، سخت ہو، متکبر، یہ کو اللہ کو پسند نہیں. دونوں چیزیں کہ ہین لین، ان اللہ یحب الرفق، ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نرمی پر اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ غصے پر نہیں دیتا. تو خیریں چلتی ہیں، یہ باتیں میرے ذہن میں رکھنا. ہوائیں چلتی ہیں، رات کے وقت میں جو ہوائیں چلتی ہیں آسمانوں سے خیریں لے کر اترتی ہیں، اور رات کے وقت میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ آسمانوں سے شر لے کے اترتی ہیں. کیف من طوارق اللیل الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان. میری کتاب مومن کے ہتھیار میں نے یہ دعا لکھی ہے کہ رات کے وقت میں دونوں چیزیں اترتی ہیں آسمانوں سے، خیر بھی اترتی ہے اور شر بھی اترتا ہے. جو خیر والا ہوتا ہے اللہ اسے خیر دے دیتا ہے لوگ، اور جو شر والا ہوتا ہے اللہ اسے شر دے دیتا ہے، تو یہ لے بھائی، چلتا رہے، کب تک بھاگے گا. تو جس کے پاس خیریں تھی صحابہ میں یا امہات المومنین میں، اللہ تعالیٰ نے خیریں دے دی ان کو. آج عورتوں کے بیان میں نے ایک مضمون بیان کیا تھا،
اس کا پورا کر رہا ہوں. پاؤ مضمون وہاں ہوا ہے، پاؤ مضمون یہاں پورا کروں گا انشاءاللہ. پھر رہ جائے گا آدھا، وہ انشاءاللہ دوسرے سفر میں پورا کریں گے انشاءاللہ. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں تو سارے مضمون بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، ہم تمہیں خیر دے دیں گے. تو خیریں ڈھونڈتی ہیں انسانوں کو، یہ ذہن میں رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ سال حضور کے لیے بہت ٹینشن والا تھا. عام الحزن کہتے ہیں اسے. کیوں کہ ایک ہی ہفتے میں 2 بڑے بڑے حادثے ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اسی ہفتے میں آخر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اور دونوں ٹاپ. ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے سارے کام سنبھالتے تھے. باہر کے سارے کام ابو طالب جو ہے وہ اوڑے ہوئے تھے. اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کام سنبھالتے تھے. بھائی میرا بھتیجا ہے. مکہ والوں کو کہتے تھے کہ بھائی ہمارا دھرم کچھ بھی ہو، میں مسلمان ہوں نہیں ہوں وہ بات الگ ہے، لیکن میرا بھتیجا ہے، میں پھر رشتہ داری کے اعتبار سے میں اس کا ساتھ دوں گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 42 سال تک ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. 42 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا. اور ان کی بیوی فاطمہ اسدیہ نے خدمت کی ہے. ایک کو خیر ملی، ایک کو خیر نہیں ملی. ابو طالب کو خیر نہیں ملی اور فاطمہ اسدیہ جو تھی اس کو خیر مل گئی. حالانکہ ایک ہی گھر میں ہے. خیریں آسمانوں سے اتری. ایک کی کھڑکی کھلی تھی پہنچ گئی، ایک کی کھڑکی بند تھی واپس چلی گئی. یہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی کبھی خیر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، معمولی غفلت کی وجہ سے وہ خیر بھاگ جاتی ہے. کہ معمولی غفلت، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. کہ ابو طالب اخیر تک مسلمان نہیں ہوئے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہا چچا میرے کان میں کہہ دو، چچا میرے کان میں کہہ دو. وہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ لا علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب. ابو طالب جو ہے وہ کہتے رہے علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عباس بھاگے بھاگے آئے پیچھے سے اور یہ کہا کہ حضرت میں نے جو ہے ابو طالب کی زبان سے کلمہ سنا ہے. آپ نے فرمایا تم نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا. یہ جواب دیا آپ نے. عام الحزن. میں کس پر سناتا ہوں؟ خیریں آسمانوں سے چلتی ہیں. میری بات یاد رکھنا، ہوائیں جو چلتی ہیں نا رات کو، 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہے ہوائیں؟ یہ بکھرے موتی میں نے لکھ دیا 8 قسم کی ہوائیں کون سی ہے. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا، فالذاريات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات امرا. یہ ہوائیں ہیں. بکھرے موتی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی دیکھی بھی ہوگی، کبھی پڑھی بھی ہوگی. اس میں 8 قسم کی ہوائیں میں نے لکھی ہیں. وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو خیریں لے کر آتی ہیں، وہی ہوائیں شر لے کر آتی ہیں. اب زبردست حال آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابو طالب چلے گئے. حضور غمگین بیٹھے رہا کرتے تھے، غمگین. ابو طالب چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت فاطمہ بھاگی بھاگی آئی. ابو امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، امی کی طبیعت خراب ہو گئی. حضرت خدیجہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. ان کی طبیعت، آپ نے فرمایا ابھی ایک غم سے تو بھی نکلے نہیں تھے.
اور یہاں جو ہے حضرت خدیجہ کی طبیعت خراب ہوئی، سانس اکھڑنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے، ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا خدیجہ کیا ہو رہا؟ یہ فرمایا کہ حضرت وسلم میں جا رہی ہوں۔ کئی نصیحتیں کی حضرت خدیجہ نے، آخر میں ایک وصیت یہ کی، میں اب دنیا سے جا رہی ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھنا، یہ حضرت خدیجہ نے کہا۔ تو حضور نے جواب دیا، حضور نے کہا میں خیال تو رکھوں گا، لیکن جبریل آئے ہیں آسمانوں سے اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلام لائے ہیں۔ اللہ نے مجھے سلام، یعنی میرے نام سے سلام بھیجا؟ ہاں تیرے نام سے سلام بھیجا ہے۔ سکرات آسان ہو گئی، اللہ سلام بھیجے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نا۔ سکرات آسان ہو گئی، اور جو ہے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، جبریل بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ بھی سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے۔ کئی لمبی حدیث ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ خدیجہ بھی چل دی۔ اب یہ حالات، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ اب خیر چل رہی ہے، دیکھو اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں ہیں، گھر میں کوئی نہیں، باہر کا کام بھی حضور کو کرنا، گھر کا کام بھی حضور کو کرنا، دونوں کام کرنے، اور دعوت کا کام بھی حضور کو کرنا۔ اسلام آ چکا تھا اور پھیل بھی رہا تھا، سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے۔ چچا چلے گئے، حضرت خدیجہ چلی گئی، بچیاں ہیں، کچھ بچیاں بڑی ہیں، کچھ بچیاں چھوٹی ہیں، گھریلو حالات، ایک بچی کا نکاح ہو، کچھ بچیوں کے نکاح ہو گئے ہیں، ابو العاص ابن ربیع سے نکاح ہو گیا، کسی کا کسی سے نکاح ہو گیا، حضرت فاطمہ جو ہے یہ بن بیاہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹیاں بھی بناوے، کھجور بھی لاوے باہر سے، زمزم کا پانی بھی لاوے، سب کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور دعوت کا کام جو ذمہ داری ہے وہ تو یہی۔ اب خیریں کیسے چلتی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں۔ حضرت خولہ آ گئی، یہ خولہ جو تھی یہ مکہ مکرمہ والوں کی ممانی تھی، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے نا بدانی کو سب لوگ ماموں کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سب لوگ چچا کہتے ہیں، جگ ماموں، جگ چچا۔ ہمارے نظام الدین مرکز میں مولانا احسان الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو وہ جگ ماموں تھے، سب ماموں کہتے تھے، ماموں اظہار، ماموں اظہار، حالانکہ ماموں نہیں تھے ہمارے، ہم بھی ماموں اظہار کہیں، ہمارے ابا بھی ماموں اظہار گئے، حضرت جی بھی ماموں اظہار گئے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ماموں اظہار کہتے تھے، وہ خود بھی اپنے آپ کو مولی یونس وہ کہو فلاں سے کہ ماموں اظہار بلا رہے ہیں۔ گاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی جگ خالہ ہوتی ہے، کوئی جگ ماموں ہوتا ہے، کوئی جگ چچا ہوتا ہے، سب چچا کہتے ہیں، پورا خاندان، پورا ودانی۔ یہ تھی حضرت خولہ، آئی رستے میں ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑی عمر کی تھی، اور یہ کہا کہ بہت افسوس ہوا، ابو طالب بھی چلے گئے اور خدیجہ بھی چلی گئی، اور جیسے گھر کے حالات، گھر کے کام بھی آپ کو ہی کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے قبر میں داخل ہوئے۔ خیریں کیسے آتی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، خیر ہے تو خیر دیں گے، وعدہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، تجربہ نہیں۔ مادی لائن میں انسان تجربہ کرتا ہے، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں، یہ۔ روحانی لائن میں تجربہ نہیں ہے، روحانی لائن میں وعدہ ہے۔ چار پہ آ کر بیٹھ گئے، ایک طرف حضور بیٹھ رہے، ایک طرف خولہ بیٹھی، ایک طرف بچیاں بیٹھی، گھر یہی تھا۔ تو حضرت خولہ کہہ رہی ہے کہ حضرت
اب تو خدیجہ چلی گئی، اور جو ہے اگر آپ کہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے کوئی عورت ڈھونڈوں، اور دونوں قسم کی عورتیں میرے ذہن میں ہیں، سیبہ کہو تو سیبہ ڈھونڈوں، اور کنواری کہو تو کنواری ڈھونڈوں۔ بچیوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، بچیاں جو ہے یہ بھی سن رہی، ایک تھوڑا سا ماحول میں ایک شرم چیز ہوتی ہے، بچیوں کے سامنے شادی کی بات ہو، لیکن یہ سب کے سامنے بات کر رہی ہے تو خولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، بچیاں بھی خاموش، اور یہ بات جو ہے بڑی ممانی ہے وہ کر رہی ہے حضور سے۔ خیر ہے، جس کے مقدر میں جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ اس کے لیے خیر مقدر کر دیتا ہے، اور گندا دل والا وہ خیر سے محروم رہتا ہے، چاہے کعبے میں رہے، چاہے حرم میں رہے، چاہے مسجد میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، دل گندا ہے مسجد میں بیٹھ کر بھی کچھ ملے گا نہیں، اور دل پاک ہے تو کھیت میں بھی اللہ دے دے گا تمہیں، لو، کیونکہ دل کا تعلق اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح اور شادی کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمیوں کو فطری طور پر خوشی ہوتی ہے، پوتے کا نواسے کا نکاح ہو اور پردادا بیٹھا ہے تو وہ مجلس میں جب وہ نکاح ہو رہا ہوگا تو پردادا کے دل میں بھی، دادا کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ یار کاش میری یہ مجلس ہوتی، اور ہوا ایسا۔ عبد المطلب عبداللہ کو لے کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو، دو لڑکیاں دیکھنے، آمنہ اور حالہ، یہ دو لڑکیاں تھیں مکہ مکرمہ میں، بھئی دو لڑکیاں ہیں، ان دو لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ جو ہے عبداللہ کا نکاح ہو جائے۔ دونوں لڑکیاں دیکھنے گئے، حالہ اور عبداللہ، وہ حالہ اور آمنہ بیٹھے، بات چیت کی، یہ کیا پسند کیا تو عبداللہ سے پوچھا، بولا ہاں یہ آمنہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب جو ہے عبد المطلب نے کہا کہ چل میرا نکاح حالہ کے ساتھ کرا دے۔ ایک ہی مجلس میں باپ بیٹے نے نکاح کیا۔ آج تو ہمارے یہاں کوئی کرے نا، ارے کوئی ہبڑی گوڑو دیجیے اسے پلو۔ اصل میں ہم شریعت سمجھتے نہیں، اصل بات یہ مینڈک ہوتا ہے نا، مینڈک کنویں کا جتنا کنواں ہے اتنا ہی پتہ ہے۔ ایک ہی مجلس میں دونوں کا نکاح ہوا تو آمنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ حضور کے ہم عمر تھے، چچا بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے، حضور کے دوست بھی تھے، لیکن راز کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے نہیں کر سکتے تھے، تو حضور کے لنگوٹ یہ دوست تھے عثمان بن مظعون، ان سے ساری باتیں حضور کرتے تھے، اور حضرت حمزہ ایسے جری تھے کہ سارا مکہ ان سے ڈرتا تھا۔ حضرت حمزہ خود کہتے تھے کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں حضرت عمر سے ڈرتا ہوں۔ حضرت حمزہ کہتے تھے کہ سارا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے لیکن میں عمر سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر جب مسلمان ہونے آئے تو حضور نے کہا حضرت حمزہ سے کہ دیکھو بھئی کون ہے؟ حضرت حمزہ نے دیکھا، حضرت عمر ہے، عمر یہ کھولو نا، تلوار اس کے ہاتھ میں۔ کہا تو پورا مکہ مجھ سے گھبراتا ہے، کانپتا ہے، جہاں حمزہ چلا جائے گا مکہ والوں کو کھڑا نہیں رہے گا، لیکن عمر آئے گا حمزہ بھاگ جائے گا۔ ہم عمر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں۔ بیٹے بھی اپنی ماؤں کے بھی نکاح کروائے ہیں، بیٹوں نے پڑھائے ہیں، حدیث ہے، بہت حدیث ہے، لیکن پڑھنے کی فرصت کہاں، ہمیں مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اچھا چلو تم کھولتے نہیں ہو، میں کھولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور کھول کر جو ہے حضرت عمر کا ہاتھ حضور نے پکڑا اور ایک دو جملے کہے، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جہاں انک رسول اللہ پر پہنچے جبریل آ گئے
اور کہا ابشرک یا رسول اللہ، ابشرک یا رسول اللہ، جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا فی السماء، خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو، جتنے آسمان میں فرشتے ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے کو عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے مبارکبادی دے رہے ہیں۔ دل کی کھڑکی کھلی تھی، مل گیا، لو۔ ابو جہل کی دل کی کھڑکی بند تھی، حضور کے قریبی رشتہ دار ساتھ کھانے والا محروم۔ بلال کی دل کی کھڑکی کھلی تھی، حبشہ سے آیا، اللہ نے دے دیا، لو۔ صہیب رومی کی دل کی کھڑکی کھلی تھی، جہاز ڈوبا، حضرت صہیب روم کے تھے، یہ روم کے لوگ ہوتے ہیں نا گورے، تو وہ جہاز میں کام کرتے تھے، تو جہاز میں کام کرتے تھے تو طوفان آیا، وہ طوفان کے اندر وہ جہاز ٹوٹ گیا تو لوگ ڈوبنے لگے، یہ بھی ڈوبنے لگے، لیکن تیرنا جانتے تھے، تیرتے 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 جدہ پہنچ گئے۔ جدہ پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ بھئی یہاں کوئی بستی قریب میں، بولے کہاں مکہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہو کر مکہ پہنچے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اور وہی اسلام قبول کر لیا، بن گئے صہیب رومی۔ یہ خیر، اس لیے دل کی کھڑکی کھلی رکھو، ایک دعا مانگو روزانہ، اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ جملہ یاد رکھنا، دل کی کھڑکی کھلی نہیں ہے تو مسجد میں بھی کچھ ملے گا نہیں، اور دل کی کھڑکی کھلی ہے تو مسجد میں بھی ملے گا، کھیت میں بھی ملے گا، بازار میں ملے گا، سب جگہ ملے گا۔ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد حضور نے مبارکبادی دی، ابشرک یا صہیب رومی، اے صہیب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، حشر کے میدان میں حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی جو ہوگی وہ صہیب رومی سے ہوگی۔ افتتاح کرتے ہیں افتتاح، وہ صہیب رومی۔ بلال کو مبارکبادی دی، حلی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر چل رہا ہوگا اور اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی دی، مال بہت تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن دل کی کھڑکی کھلی تھی، اور فرمایا حلی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، جب تو اذان دے گا حشر کے میدان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ارے بلال تو نے سچ کہا، مکہ میں تو ہم مانتے نہیں تھے، ہم مان رہے ہیں، فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، اب ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ بڑے آدمی محروم رہے، سیٹھیے محروم رہے، غریب کو مل گیا، غریب آدمی مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ حضرت بلال تھے کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ آپ نے فرمایا حنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ بلال دروازہ کھلے گا، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا، اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا، بڑا آدمی اپنا ڈرائیور جلدی نہیں بناتا کسی کو، بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے۔ بادشاہ عمرہ ڈرائیور بناتے ہیں سوچ سمجھ کے، اور چلتے چلتے، حالانکہ بلال میں کوئی کشش نہیں تھی، جیسے انسان کے چہرے میں کشش ہوتی ہے نا، رنگ کالا، قد لمبا، سر کے گنجے، اور ہونٹ موٹے، اور دانت پیلے اور لمبے، یہ ان کا حلیہ لکھا ہے علماء نے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کوٹ کوٹ کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال وہی مؤذن تھے، انہوں نے اذان دی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پورے مدینہ والوں نے انہیں اٹھایا،
اور انہوں نے اس وقت قسم کھائی، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اذان نہیں دوں گا. قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب کبھی میں اذان نہیں دوں گا. دوسرا مؤذن مقرر ہوا، ابوبکر کے پاس آئے، یہ فرمایا کہ حضور دنیا سے چلے گئے، اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں کسی جگہ بہت قافلے کام کر رہے ہیں، وہاں جا کر میں کام کروں. صدیق اکبر نے اجازت دی. حضرت عمر نے اعتراض کیا، ایسے آدمی کو تو ہمیں مدینہ میں ضرورت ہے، حضور کا مؤذن ہے. صدیق اکبر نے کہا ایک آدمی اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، میں اسے منع نہیں کر سکتا. شام چلے گئے. شام 6 مہینہ گزرا ہوگا، 6 مہینہ یا 7 مہینہ، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. خیریں ایسے چلتی ہے، حالانکہ 1,00,000 کا مجمع نقل و حرکت میں تھا، کسی کے خواب میں حضور نہیں آئے. بلال کے خواب میں حضور آئے اور بلال سے کہا کہ بلال ایسی بے رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے. تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا شام، تیری میری اتنی محبت، اور تو شام چلا گیا. تو میرے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتا تھا، میرے گھر کے دروازے پہ تو رہتا تھا، امہات المومنین کو ضرورت ہوتی تھی، بلال 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 یہ لے آؤ یہ لے آؤ، بھاگتے تھے، اور تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. میرے پاس مدینہ. یہ خواب میں آئے حضور. جب بلال نے یہ خواب دیکھا تو بس مجنون ہو گئے، مجنون. پر بیوی سے کہہ دیا میں مدینہ جا رہا ہوں، حضور نے بلایا ہے. حضور کا انتقال بھول گئے، میں حضور کا وصال ہو گیا ہے وہ بھول گئے. حضور نے بلایا ہے. اپنے اٹھنے لے کر چلے، کہاں شام کہاں مدینہ. ہمارا سفر ہوا ہے، شام سے مدینہ منورہ جانا ہو تو جو ہے پہلے خیبر آتا ہے، پھر معلّہ آتا ہے. یہ معلّہ جو ہے لیلا مجنون کا گاؤں ہے، یہ آتا ہے. اس کے بعد تبوک آتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ عمان آتا ہے، اس کے بعد شام آتا ہے، اصحاب کہف آتے ہیں. لمبا سفر ہے. بلال اکیلے چلے. یہ کس پر سنا رہا ہوں؟ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. حبشی آدمی ہے، کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، کوئی قرض پہ پیسہ نہیں دیتا تھا، لیکن درجہ کتنا ملا؟ حضور بلا رہے ہیں آ جا آ جا. تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا اور قسم کھا لی کہ اذان نہیں دوں گا. جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کی بستی کو دیکھا تو ابوبکر تو زندہ تھے، ان کی عمارت میں یہ قصہ ہوا. تو روایت کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب مدینہ کو دیکھا تو ایک ہی بات کہہ رہے تھے، غلام آ گیا غلام آ گیا. آپ نے بلایا غلام آ گیا غلام آ گیا. یعنی حضور کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھول گئے. غلام آ گیا غلام آ گیا غلام آ گیا غلام آ گیا. اور وہ مڑ میں کہتے کہتے جاتے تھے. مدینہ والوں نے دیکھا کہ بلال آیا، ارے بلال آیا بلال آیا. تو پورے مدینہ میں چرچے شروع، اعلان ہو گیا. کچھ سنا؟ بلال آ گیا، بلال آیا ہے بلال آیا ہے. سیدھے حضور کے کمرے میں داخل ہوئے. جہاں حضور کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں تو قبر تھی. اوہو، جہاں قبر کو دیکھا تو وہی چمٹ گئے قبر سے. آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے بلایا اور آپ کہاں ہیں؟ روتے رہے. ابوبکر کو پتہ چلا کہ بلال آیا ہے، عمر کو پتہ چلا بلال آیا ہے، امہات المومنین کو پتہ چلا بلال آیا ہے، حسن حسین یہ کچھ دوڑنے والے کام کرنے والے بن گئے تھے، پتہ چلا کہ بلال آیا ہے. تو سارے مدینہ نے حضرت ابوبکر سے کہا بلال آیا ہے، اب اذان کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، اذان کی درخواست کرو کہ اذان دے تاکہ حضور کا زمانہ یاد آئے. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں. اس نے قسم کھائی میں اذان نہیں دوں گا، ہم اصرار نہیں کر سکتے. حضرت عمر سے کہا بھی آپ ریکویسٹ کرو، درخواست کرو بلال سے. نہیں، امیر جب نہیں کہتا تو میں کیوں کہوں؟ تو پھر لوگوں نے درخواست کی امہات المومنین سے کہ بھی آپ لوگ ریکویسٹ کرو کہ بلال جو ہے وہ اذان دے.
ماؤں نے سب نے جو ہے ریکویسٹ کی حضرت عائشہ سے کہ ابھی آپ درخواست کرو. حضرت عائشہ نے کہا میں بات کروں یہ تو مناسب نہیں ہے، البتہ میں خط لکھتی ہوں، بلال کے نام خط لکھتی ہوں. تو حضرت عائشہ خط لکھ رہی تھی حضرت بلال کے نام کہ تمہارا حضور کے ساتھ کیا رشتہ تھا، جہاں ہم نہیں ہوتی تھی وہاں تم ہوتے تھے، یعنی جہاں بیوی نہیں ہوتی تھی وہاں بلال ہوتا تھا. نزول وحی کے وقت میں، عطر لگانے کے وقت میں، اور اسی طریقے سے جو ہے نماز کے لیے لے جانے کے وقت میں، اور سارے زبردست خط لکھا. حضرت عائشہ تو بہت زبردست شاعرہ تھی، زبردست، لیکن وہ خط لکھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. حضرت عائشہ خط لکھتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور ان کے آنسو اس پر پڑتے تھے کاغذ پر، تو جو لکھا وہ بھی مٹ جاتا تھا. وقت کافی جا رہا تھا تو وہ لوگ آئے حسن حسین کے پاس، بھائی مسئلہ جو وقت قریب ہے تم دونوں جا کر درخواست کرو. چنانچہ یہ دونوں کو دونوں آئے حسن حسین، اور یہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے بلال حضور کی قبر کے قریب. آ کر ملے، کہا چچا کہاں سے آئے، کیا ہوا؟ رے ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دو پھول، تم تو حضور کے دو پھول ہو، جنت کے جوانوں کے سردار ہو، آؤ آؤ. گلے میں لگایا، دونوں کو اٹھایا، بہت پیار کیا. فرمایا ایک درخواست لے کر آئے ہیں. بلال نے کہا درخواست نہیں، حکم کرو. یہ کہا درخواست یہ ہے کہ آپ اذان دو، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تم نے قسم کھائی ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا. تو بلال نے جواب کیا دیا؟ ارے تم درخواست کرو میں پورا نہ کروں یہ تو نہیں ہو سکتا، اور قسم کھائی ہے میں نے تو حانث ہو جاؤں گا، کفارہ دے دوں گا، لیکن تمہاری مانگ کو رد نہیں کروں گا. یہ بلال نے جواب دیا کہ تم نے جو کہا ہے میں رد نہیں کروں گا. تم حضور کے صاحبزادے ہو، حضور کو میں نے تم کو حضور کے کندھوں پر میں نے دیکھا ہے، اور حضور دونوں کو اٹھا کر حضور نے تمہارے دعا کی ہے، اور تمہاری بات کو میں منظور نہ کروں یہ نہیں ہوگا. ہاں قسم کھائی ہے میں حانث ہو جاؤں گا، کفارہ دے دوں گا. چنانچہ بلال نے اذان دینی شروع کی. جو بلال نے اذان دینی شروع کی تو مورخین نے لکھا ہے مدینہ میں ایسی چیخیں نکلی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی رونے والا اتنا رویا نہیں ہے. حضور یاد آ گئے، حضور یاد آ گئے. اتنے میں جو ہے بلال آئے صدیق اکبر کے پاس. بس حضور نے بلایا تھا، میں آیا، اب میں واپس جا رہا ہوں. ماں عائشہ نے خط بھیجا. جب ماں عائشہ کا خط بہت لمبا ہے، میں کیا بیان کروں، بڑا درد بھرا خط ہے، جو عربی سمجھے گا وہی سمجھ سکے گا. بہت درد بھرا خط. بلال جو ہے وہ خط کو پڑھتے تھے اور روتے تھے. روتے روتے خط جو ہے انہوں نے ماں عائشہ کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور پھر جو حضور کو سلام کر کے وہیں سے روانہ ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے ہر فرض نماز کے بعد، جیسا ہم فرض نماز کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، بلال وہ خط پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی میرے انتقال کے بعد یہ خط میرے کفن میں رکھنا، تاکہ اللہ پوچھے کیا لایا ہے میں یہ بات کہوں گا ام المؤمنین کا خط لے کر آیا ہوں، کہ اس نے کہا ہے کہ حضور کو مجھ سے کتنی محبت تھی. یہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یاد رکھنا، دلوں میں خیر ہوگی اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا. بلال جیسا محروم نہیں ہوا. روزانہ ان کی بیوی پوچھتی تھی یہ کون سا خط تم پڑھ رہے ہو روزانہ، یہ کون سی دعا ہے؟ بولے یہ نہیں سمجھتی، یہ ربانی لہر ہے، یہ روحانی آواز ہے آسمانوں سے. کبھی کبھی روحانی آواز، کبھی کبھی ربانی لہر آدمی کو مل جاتی ہے. ان فی الدار کہتے ہیں کہ زمانے میں ربانی لہریں چلتی ہے. جب ربانی لہریں چلے اپنے آپ کو پیش کرو، پیچھے مت بھاگو. بیت المقدس جو فتح ہوا، بیت المقدس حضرت عمر گئے تھے، خدا کی شان جمعہ کے دن فتح ہوا ہے بیت المقدس. حضرت بلال بھی شام سے پہنچے تھے. شام اور بیت المقدس قریب قریب ہے. مدینہ سے بلال نہیں آئے تھے،
یہاں شام سے پہنچے تھے، بھئی امیر المومنین آ رہے ہیں بیت المقدس سے، میں بھی چلوں۔ جمعہ کے دن فتح ہوا ہے تو سارے صحابہ نے درخواست کی حضرت عمر سے کہ بلال سے کہا جائے کہ یہاں اذان دے، بیت المقدس فتح ہوا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی اذان بلال دے۔ صحابہ گئے بلال کے پاس، اذان نہیں، سب کو منع کر دیا۔ حضرت عمر خود آئے، یہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے اپنے پاؤں سے ہلکا سا یہ مارا، قم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو۔ اب امیر المومنین کہہ رہے ہیں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، تو سب سے پہلے اذان انہوں نے دی ہے بیت المقدس میں، اور جہاں انہوں نے اذان دی تو مورخین نے لکھا ہے جتنے صحابہ تھے وہ روتے روتے مسجد بیت المقدس میں لیٹ گئے کہ مدینہ کی اذان یہاں آئی۔ مدینہ منورہ میں جو اذان سنتے تھے وہ اذان یہاں سنی گئی بیت المقدس میں۔ خیریں ملتی ہے، یاد رکھنا۔ میں حضرت خولہ کے قصہ سنا رہا تھا اور قصہ یہاں چل پڑا۔ حضرت خولہ آئی، اب خیر حضرت خدیجہ چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، بچیاں ہیں، گھر کے سارے کام ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں، آپ تھوڑے دیر تو خاموش رہے، کہاں ڈھونڈو؟ پھر حضرت خولہ نے خود نے پوچھا، کنواری ڈھونڈوں سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کہا دونوں ڈھونڈو، کہ آپ نے جواب دیا۔ اور ایک جملہ کہا، یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے، شادیاں کرانا، جوڑ کرانا، یہ کام تو یہ حضور نے اس وقت کہا تھا حضرت خولہ سے۔ خولہ باہر نکلی، خیریں کیسے آتی ہے؟ حضرت سودا کھڑی تھی، سودا پیغام لے کر آئی، دیکھو کہیں جانا نہیں پڑا، دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ یہاں خولہ کتابوں میں لکھا گیا حضور کی کمرے سے باہر نکلی اور سامنے چھوٹا درخت تھا، وہاں حضرت سودا کھڑی تھی، اتفاقاً کھڑی تھی، یعنی حضرت خولہ نے کہا نہیں تھا کہ تو کھڑی رہنا، بس ایسے ہی نکلی اور سودا کھڑی تھی۔ سودا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ارے سودا ایک بہت اچھا تیرے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں، خیریں، سمجھ گئے؟ خیریں بدانی والوں، یہ سمجھ رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا، دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا، اور دلوں میں خیر نہیں ہوگی کبھی بھی خیر نہیں ملے گی، بھٹکتا رہے گا آدمی۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہاں نکاح تو کروں گی، بتا کون سا رشتہ ہے؟ تو حضرت خولہ نے اشارہ کر کے کہا، یہ حضور کا مکان تو قریب تھا نا۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میں تیار ہوں۔ حضرت سودا کیا کہہ رہی ہے؟ میں تیار ہوں، لیکن میرے والد بیٹھے ہیں بڑے میاں سامنے، تم ان سے جا کر پوچھو۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ اب وہ آدھے راستے پر گئی ہوگی حضرت خولہ، تو حضرت سودا نے کہا خولہ، میرے ابا کو جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مت کہنا، یہ کہے گی تو میری شادی نہیں ہوگی۔ تو میں کیا کہوں؟ ان کا گڈ مارننگ کہنا، گڈ مارننگ، صباح الخیر۔ جاہلیت کا سلام یہ تھا، یہ گڈ مارننگ ہے نا، یہ جاہلیت کا سلام ہے۔ گڈ مارننگ کہنا، وہ گڈ مارننگ ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ گڈ مارننگ کہے گی تو آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں بہت اچھا۔ اب حضرت سودا جو تھی وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہی، سامنے بڑے میاں تھے، جو بڈھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے حقہ لے کر بیٹھے رہنے کا اور اپنے ٹیک لگا کر بیٹھے رہنے کی۔ یہ حضرت خولہ گئی اور کہا گڈ مارننگ۔ ارے واہ خولہ کو تو سب جانتے تھے، ارے واہ خولہ آ تو کیسے آئی، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ حضرت سودا وہاں کھڑی سن رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر میں کچھ مسئلہ حل ہوگا، فطری چیز ہے۔ ہمارے مولانا یونس پونا والے تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے ان کا، وہ اپنا قصہ سناتے تھے کہ شروع میں میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے مہمانوں کو چائے پلانے کے، فجر کی نماز میں پڑھاؤں اور سلام پھیر کر میں دیکھوں کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے، نیا چہرہ نہیں ہے تو شانتی، اور اگر کوئی نیا چہرہ ہے
تو ٹینشن ہوتا تھا یار ان کو چائے کہاں سے پلاؤں گا، ناشتہ کہاں سے کراؤں گا۔ جیسے رمضان میں حافظ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی چندے والا تو نہیں ہے، کوئی حافظ جیسا دکھتا تو نہیں ہے، غلطی نکالے گا وہ۔ تو مولانا یونس پناور رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھاتا تھا، اور جب سلام پھیروں اور سلام پھیروں کو چہرے نیا دکھے تو مجھے ٹینشن ہوتا تھا کہ یار ان کو ناشتہ کرانا پڑے گا۔ خیر سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگ آتے تھے، ہاں بھی تم کہاں سے آئے؟ احمد نگر سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے؟ کہ مالیگاؤں سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے؟ ستارہ سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے آئے؟ کہ بیڑ سے آیا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ کیسا آنا ہوا؟ حضرت مشورہ کر رہا ہے ہمارے یہاں کام کی شکلیں کیسی ہو، آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو مولانا کہتے تھے بھائی ناشتہ تو کرو گے نا تم لوگ؟ ہاں، تو جب یہاں آئے ہیں تو ناشتہ تو کریں گے ہی ہم۔ تو کہ دیکھو بھائی ایک کام کرو، وہ جو بڑے میاں بیٹھے ہیں کونے میں قرآن پڑھنا ہے، بڑے میاں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جا کر سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد وہ جو ہے نا غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، وہ ایسا کہے کہ گھبرا مت جانا تم۔ پھر وہ پوچھیں گے ہاں کیوں آئے ہو؟ تو تم صرف اتنا کہنا چچا ہم نے سنا ہے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بیڑ سے آئے ہیں، یہ احمد نگر سے آئے ہیں، یہ ستارہ سے آئے ہیں، یہ مالیگاؤں سے آئے ہیں، اور مالیگاؤں میں تو ایک عالمہ ہے، اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تو اس کا بھی رشتہ لے کر آئے ہیں، اور یہ احمد نگر میں جو ہے ماشاءاللہ اس کا تو انار کے باغ ہے وہاں، تو اس کا بھی رشتہ لے کر خاموش رہو خاموش رہو، ابھی جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں ہوٹل میں جا کر ناشتہ کرتے ہیں وہاں بات کریں گے۔ مولانا یونس صاحب کہتے تھے کہ میں روزانہ کام کرتا تھا، بیٹھا بیٹھا دیکھا رہتا تھا۔ اب جو ہے وہاں جا کر آپ نے پاؤ لا، قیمہ لا، اور یہ مہمان آئے ہیں وہ دیسی انڈے بھی لائیو، اور جو جلیبی بھی لائیو گرم گرم، اور زردہ بھی لائیو، اور پھر یہ لوگ جو ہٹے کٹے اچھا خاصا دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور بات کرا کے چلے جاتے۔ ایسے کئی لوگوں کا ناشتہ ہوا۔ تو یہ بڑے بھی آئے مولانا یونس صاحب کے بعد کہ جی بھائی مولوی یونس، کئی لوگ جو ہے کوئی مالیگاؤں سے آتا ہے، کوئی جو ہے احمد نگر سے آتا ہے، کوئی جو ہے پونا کے کسی محلے سے آتا ہے، اور سب ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی شادی تو میری کراتا نہیں ہے۔ تو مولانا یونس صاحب کہتے ہیں کچھ دن ایسا چلے گا، کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو جو مل جائے گی۔ تو کہا کب ملے گی؟ ارے میں بھی تمہارے لیے رشتہ لایا ہوں۔ مولانا یونس صاحب کہتے تھے چچا میں بھی آپ کے لیے رشتہ لایا ہوں، 7 شوہروں والی لایا ہوں، 7 شادیاں ہو چکی تھی اس کی، 7 شوہروں کے پیسے اس کے پاس ہے۔ ارے بھائی نہیں چاہیے مجھے، میری تو کہیں شادی کرا دے۔ دیکھ فطری چیز ہے، مولانا کہتے تھے فطری چیز ہے، شادی اور نکاح کا جب تذکرہ ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ یہی خوشی حضرت سودا کو ہو رہی تھی، وہ کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی میرا ابا کیا جواب دیتا ہے، میری بہن کیا جواب دیتی ہے، میری ماں کیا جواب دیتی ہے۔ یہاں جو حضرت خولہ آ کے بیٹھی تو اب وہ پوچھا کہ میرے خولہ کیسے آئی تم؟ یہ کہا تمہاری بیٹی سودا ہے نا؟ ہاں ہے سودا۔ یہ کہا اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کہاں پر؟ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ اچھا ہاں وہ لڑکا مسلمان تو ہو گیا ہے، بڑے میاں کہہ رہے وہ لڑکا مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن لڑکا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، سودا کو پوچھ لو۔ بولے سودا سے تو میں پوچھ کر آئی ہوں، وہ تیار ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت سودا کے بھائی تھے عبداللہ ابن زمع، یہ اندر کام کر رہے تھے۔ یہ جو ہے بھاگے آئے، ابا کیا باتیں ہو رہی ہے؟ حضرت سودا کہتے ہیں کھڑی کھڑی خوش بھی ہو رہی ہے اور ٹینشن بھی ہو رہا ہے کہ کہیں یہ سارا مسئلہ بگاڑے گا میرا بھائی۔ اس نے کہا ابا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کہا سودا کا رشتہ لے کر آئی ہے حضور کے ساتھ۔ ابا دیکھو اس نے تو اپنا دھرم بدل دیا ہے، اپنی بہن بھی بگڑ جائے گی، میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ اب باپ بوڑھا خاموش۔ باپ نے کہا، ماں نے کہا بھی رشتہ آیا ہے کر لو، خاندانی لڑکا ہے، محمد جو ہے خاندانی لڑکا ہے۔ فرمایا میں تیار نہیں ہوں۔ اور بات بڑھتے ایسی بڑھی کہ عبداللہ ابن زمع نے جو ہے گھر میں آگ لگانی شروع کر دی، سارے برتن پھینک دیے، دھمال۔ میں میری بہن کو وہاں نہیں دوں گا، میں میری بہن۔ حضرت سودا کہتی ہے کہ میں ٹینشن میں آ گئی، میں خود آ گئی۔ ابا کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ ارے بیٹا تیرا رشتہ لے کر آئی ہے یہ، اور یہ تیرا بھائی یہ دھمال کر رہا ہے یہ۔ ابا میں تیار ہوں، میرے بھائی کو مت پوچھو آپ، میں تیار ہوں۔
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ عبداللہ ابن زمعہ جب مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو بہت روتے تھے کہ میں نے کیا کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بہت روتے تھے کہ میں نے کیا کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہو گیا، حضرت سودا کا خیر۔ حضرت سودا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ رشتہ چلا۔ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتی تھی، مزاج میں ظرافت تھی۔ ظرافت، ارے ظرافت ہم جو سو نہ لیتے ان لوگوں، ظرافت کو کیسے سمجھاؤں ان لوگوں کو؟ مزاج میں یعنی ایک دم اکھڑ پنا نہیں تھا، وہ ہنس مکھ لطیفے کہتی، کچھ یہ کہتی۔ حضرت زینب بھی مل گئی، فاطمہ بھی مل گئی، ام کلثوم بھی مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئے، اور قصے آتے ہیں بیٹھے بیٹھے حضور کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے، وہ کچھ چٹکلا چھوڑ دیتی تو حضور بھی ہنس پڑتے، کبھی کبھی جو حضور کا لقمہ بھی نکل جاتا، ہنساتی تھی۔ اور ہنسانے کے بہت قصے آتے ہیں، بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ ہنساتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہنے لگے، خدیجہ کو بھولنے لگے، ابو طالب کو بھولنے لگے، کام چلنے لگا، اور گھر سے اب خولہ پھر سے آئی۔ دیکھا ماشاءاللہ سودا کام کر رہی ہے، حضرت سودا کیسی ہے؟ یہ کہ بہت اچھی ہے، بہت ہنساتی ہے، وہ ایسی ہنساتی ہے کہ ہمارا غم بھی دور ہو جاتا ہے، یہ بچیاں بھی ہنستی رہتی ہیں۔ اتنے میں خولہ بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں آ کر حضرت سودا بیٹھ گئی، اور سودا نے جب باتیں میں حضرت خولہ کو بھی ہنسایا۔ ارے واہ ماشاءاللہ اچھی بیگم مل گئی آپ کو، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑوں میں تھے، تو آپ نے فرمایا خولہ تم نے وعدہ کیا تھا سیبہ کا اور قماری کا، تو سیبہ تو آ گئی، قماری کہاں ہے؟ یہ آپ نے پوچھ لیا حضرت سودا سے، حضرت خولہ سے۔ بچیاں بیٹھی ہیں، اب حضرت سودا نے سن لیا کہ ارے سمجھ گئے نا، سوکن تو سوکن ہوتی ہے نا، سوکن، سوکن کا کیا مطلب؟ کن جو ہوتا ہے نا، کن، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ جو راستے کے اندر کچھ آگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، آنکھوں میں کچھ لگا کے اور جلاتے رہتے ہیں تو وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں نا، اسے کن کہتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جاتے تھے تو راستے میں ایسا کوئی میرے ابا کہتے تھے بیٹا آنکھ بند کر دو، آنکھ بند کر لو، یہ کن جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ آنکھ میں اگر لگ جائے تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، یہ کن۔ تو یہ سوکن، جو دوسری بیوی آتی ہے وہ سوکن ہوتی ہے، یہ تو سوکن کی بات ہو گئی۔ حضور نے پوچھ لیا وہ تم نے سیبہ اور قماری دونوں کی بات کی تھی، تو سیبہ تو آ گئی، قماری کہاں ہے؟ حضرت خولہ نے کہا حضرت وہ بھی تیار ہے، سیٹنگ کر کے آئی ہوں۔ حضور خود پوچھ رہے من کون ہے؟ حضرت خولہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کے بھائی کی بیٹی۔ میں کس پر سنا رہا ہوں؟ اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا، اور دل میں خیر نہیں ہے تو خیر آ کر دروازہ دے کر بھاگ جائے گی۔ بھئی میرے بھائی کی بیٹی کون؟ حضور پوچھ رہے ہیں ابو بکر کی بیٹی۔ اچھا ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی دو بیٹیاں ہیں، عائشہ اور اسما، تو کس کے ساتھ تم سوچ رہی ہو؟ یوں کہ عائشہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا واہ کیسی ہو خولہ تم، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ بھئی عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ حضرت کیوں نہیں ہوگا؟ یہ فرمایا کہ بھئی عائشہ کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں، متم ایک آدمی تھا مالدار تھا، اس کے یہاں اس کی منگنی ہو گئی۔ حضرت سب کچھ اللہ کر دے گا انشاءاللہ۔ متم کے ساتھ منگنی ہوئی ہو، متم کے ساتھ تو نہیں ہوئی تھی، متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، جو بھی ہے وہ ہو جائے گا۔ اب میں انشاءاللہ تیاری کر رہی ہوں عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کا۔ اب خاموش رہے۔ حضرت خولہ باہر نکلی، ابو بکر کھڑے تھے، دیکھو یہ خیریں چل رہی ہیں، وہاں سے سودا کھڑی تھی، باہر نکلی، یہاں باہر نکلا ابو بکر کھڑے تھے۔ ابو بکر عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا لیکن اس کی تو منگنی ہو گئی ہے۔ ارے میں اپن دونوں ساتھ چلتے ہیں، چل نا، سمجھ گیا، اپن دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو ابو بکر اور خولہ یہ دونوں کو دونوں متم کے وہاں گئے۔ اب متم کے وہاں گئے تو متم بیٹھے ہوئے تھے،
ارے آؤ خولا ممانی آؤ، ابو بکر آؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بھی کھجورے لاؤ، بھی زمزم لاؤ، پانی پلاؤ، اکرم جو ہوتا ہے۔ ہاں کیسے آنا ہوا؟ بھئی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ ابو بکر کی بیٹی کا منگنی ہوئی ہے، تو شادی کی کب کرنی ہے تاریخ طے کر لیں میں، تاکہ جو ہے۔ تو وہ متم نے کہنے لگا وہ اصل میں ایسا ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور یہ میں کیا کہا، خیر دل میں خیر ہے تو اللہ خیر لائے گا، اور شر ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو بھگا دے گا، میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ارے بیگم، بیوی کو بلایا، یہ آئی ہے، خولا بھی آئی ہے، ابو بکر بھی آئے۔ ہاں کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ ذرا وٹ والی تھی اس کی بیوی متن کی، کیوں آئے؟ یہ فرمایا تو اپنے بیٹے کے ساتھ بات ہوئی ہے نا، منگنی ہو گئی ہے، تاریخ واریخ طے ہو جائے تو شادی کا مسئلہ ہو۔ تو بیوی نے کہا بھی دیکھو ابو بکر، تم بگڑ گئے ہو، تمہاری بیٹی جو ہے وہ بھی بگڑ گئی ہے، اور تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، تو بھی میرا ارادہ تو میرے بیٹے کا عائشہ کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے، یہ جواب دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے، خولا نے پوچھا بھی تمہاری بیوی کا ارادہ نہیں ہے؟ بھئی متم تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بھئی میں بھی میری بیوی کے ساتھ ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ کس نے جواب دیا؟ متم، کہ میں بھی میری بیوی کے ساتھ ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے، حضرت خولا تو ہوشیار عورت تھی، یوں ہاتھ پکڑا کہ بس چلو اپنا کام ہو گیا، زیادہ بات مت کرو، زیادہ بات کرنے جاؤ گے کبھی لڑکا آ جائے گا، کبھی آ جائے گا، سب الٹ جائے گا معاملہ۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، چلو اللہ نے یہ لکھا، یہاں آ کر حضور کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ خیر ہے، اس کو خیر کہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب کیسے جوڑی چلی حضور کے حضرت عائشہ کی، کیسے جوڑی چلی حضور کے حضرت سودا کی، کیسے جوڑی چلی حضور کے حضرت خدیجہ کی؟ اس لیے یہ یاد رکھنا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارا دلوں کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم جو اچھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ مال کو حلال کرو، ہیرا پھیری کے ساتھ مال مت کماؤ، سودی کاروبار مت کرو۔ دیکھو سودی کاروبار کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آج کل آدمی اتنا بیوقوف ہے، مالدار بننے کے لیے قرض دار بنتا ہے، مالدار بننے کے لیے قرض دار، اپنی نسل کو اجاڑتا ہے۔ بات چیزیں ایسی ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مال بڑھ نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو تین باتیں یاد رکھنا، سلف صالحین تین نصیحتیں کرتے تھے، وہی تین نصیحتیں میں آپ کو کرتا ہوں، سونے کو پانی سے لکھ لینا۔ سلف صالحین اپنے دوستوں کو جب خط لکھتے تھے تین نصیحتیں کرتے تھے، وہی تین نصیحتیں میں بھی آپ کو کرتا ہوں۔ نمبر ایک، یعلم سرکم، وہ اللہ تمہارے باطن کو جانتا ہے، وجہرکم، وہ اللہ تمہارے ظاہر کو جانتا ہے۔ نمبر تین، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے، گھر میں کرو چپکے سے کرو، اتنا بڑی قدرت والا اللہ ہے، ہمارے خیالات میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں نا وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اتنی بڑی قدرت والا اللہ ہے۔ اس لیے اس کے اوامر کو پورا کرنا، اور دل کے لیے، دین کے لیے کھڑکی کھلی رکھنا۔ آپ دین کے لیے کھڑکی کھلی رکھو گے تو یا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شیطان کے ذریعے سے بھی خیر دے دے گا۔ اگر دل کی کھڑکی کھلی ہے تو شیطان کے ذریعے سے بھی خیر ملے گی۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا کون تھا بھائی؟ شیطان تھا نہیں تھا؟ کل ہی میرا واٹس ایپ کے سبق میں نے بیان کیا ہے، قرآن کے سبق میں، ہاں آج صبح ہی ریلے ہو گیا، وہ شیطان تھا۔ تو حضور نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ دل کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کے یہاں دل کی کھڑکی کھلی تھی، مل گئی۔ سودا کے یہاں دل کی کھڑکی کھلی تھی، مل گئی، حضور مل گئے، چلو۔ حضرت خدیجہ کے یہاں دل کی کھڑکی کھلی تھی، حضرت خدیجہ خود کہتی تھی، حضرت خدیجہ کہتی تھی میں جوان تھی،
مجھے شوہر کی ضرورت تھی اور میرے پاس مال بہت تھا. مکہ والے ٹاپ کا ٹاپ لوگ جو ہے مجھ سے رشتہ کرتے تھے، مانگا لے کر آتے تھے، لیکن میں اللہ سے کہتی تھی کہ اے اللہ میں خدیجہ ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے، جو خیر ہو تو میرے لیے مقدر کر، شر ہو مجھے بچا لے. روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو بدانی والو، روزانہ ایک دعا مانگو، اے اللہ میں نے میرے بیوی بچوں کو، میرے کاروبار کو، میری ذات کو، ہر چیز کو میں نے تیرے حوالے کیا ہے، جو خیر ہو مجھے اس طرف لے چل، شر ہو مجھے بچا لے. مانگو گے انشاءاللہ. حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ میں اللہ سے کہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچانتی بھی نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے وہاں رہتے تھے. حضرت خدیجہ اپنی محل میں رہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 23 سال کی ہو گئی تو یہ فاطمہ اسدیہ ابو طالب کی بیوی اور ابو طالب ان دونوں نے حضور کے قریب بلا کر کہا محمد تمہاری عمر ہو گئی، اب تمہاری شادی ہوگی، خرچہ ہوگا، کوئی دھندا بندہ کرو. آپ نے فرمایا میں دھندا کیا کروں؟ میں نے تو کوئی دھندا، گھر میں پیسہ تو آنا چاہیے، دھندا کرو. تو ابو طالب نے کہا، یہ فاطمہ اسدیہ بہت اونچی عورت تھی، ابو طالب کی بھی. ابو طالب جب تک انتقال نہیں ہوا تب تک مسلمان نہیں ہوئی، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا فوراً مسلمان ہو گئی، فوراً. پھر تو ان کا اسلام ایسا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تذکرے کرتے تھے فاطمہ اسدیہ کے. اور تمہیں عجیب حدیث سناؤں، جب مدینہ میں فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا تو حضور نے کہا عمر، خالد، فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہو گیا ہے، قبر کھودو اس کی، لیکن ڈبل قبر کھودنا. 2 جنازے جائیں گے اندر، 2 آدمی سوئیں گے اندر، ڈبل. جیسے ایک آدمی کی قبر ہوتی ہے تو 2 آدمی کی قبر. اب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کیوں کہہ رہے ہیں، مدینہ میں کسی کا تو انتقال ہوا نہیں ہے، فاطمہ اسدیہ کا انتقال ہوا ہے اور تو کوئی ہے نہیں، لیکن حضور کا حکم تھا. عمر کو، خالد کو کہا کہ تم جو ہے 2 ڈبل کھودو. جب ان کا جنازہ لایا گیا فاطمہ اسدیہ کا تو صحابہ سے کہا کہ فاطمہ اسدیہ کو اندر داخل کرو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر خود قبر میں اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. سارے بقی والوں نے دیکھا. ایسے قصے جو ہوتے ہیں اس کی روایتیں بہت زیادہ ملتی ہیں. کیوں کہ سارے مجمع نے دیکھا، بقی میں تو سارا مجمع ہے نا، سب دیکھ رہے. اوہو، فاطمہ اسدیہ کا جنازہ، وہ تو انتقال ہو گیا اس کا تو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، کوئی دعا مانگتے رہے. پھر جب فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور بیٹھ کر جو باہر کھڑے تھے لوگ ان کو ہاتھ دیا، بھی مجھے نکالو. چنانچہ صحابہ نے نکالا تو صحابہ نے ہمت کر کے وہی پوچھ لیا بقی میں، حضرت آپ نے 2 کام کیے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے. ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ اپنا کپڑا کفن کے لیے دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ فاطمہ اسدیہ کی قبر میں سوئے. کسی کی قبر میں حضور سوئے نہیں ہیں، نہ اپنی بیٹیوں کی، نہ کسی کی، صرف فاطمہ اسدیہ ابو طالب کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی. تو حضور رو دیے. حضور نے کہا اس عورت کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا عبد المطلب کا، میری عمر 8 سال کی تھی، اور میں روتا ہوا جا رہا تھا کہ باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا بھی نہیں، اور ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا مجھ کو. جب جنازہ دفن ہو گیا، مشرکین مکہ دفن کرتے تھے، مدینہ والے بھی دفن کرتے تھے، ہمارے یہاں جلاتے ہیں، ان کے یہاں دفن کا معمول تھا. یہ جو مسجد نبوی ہے نا ہماری ابھی، وہ مشرکین کا قبرستان تھا. تو قبریں کھودی گئی، لگائی گئی، پھر وہاں مسجد بنائی گئی، کہ اس کی تاریخ ہے، بخاری وغیرہ میں آتا ہے. تو یہ لوگ دفن کرتے تھے. تو دفن کر کے جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میری عمر تو 8 سال کی تھی، اور عبد المطلب کے یہاں میں رہتا تھا. اب ابو طالب کے تحویل بھی آیا. جب ابو طالب کے تحویل میں آیا تو ابو طالب نے کہا یہ محمد تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ بھئی یہ میرا کپڑا ہے، یہ میری پیٹی ہے، یہ میرا جھولا ہے. 8 سال کی عمر کا بچہ تو اپنی چیزیں بتاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. ابو طالب نے خود نے اٹھایا، اور حضور کہتے تھے میرا ہاتھ پکڑا
اور ہاتھ پکڑ کر جو ہے مجھے لے جا رہے تھے اپنے گھر پر، اور اپنے گھر پر جب لے جا رہے تھے تو راستے میں میں نے کہا چچا چچا میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں، بھول گیا ہوں میں، کپڑے سوکھتے ہیں جیسے وہ بھول گیا ہوں، اچھا چلو کپڑے لیے اور کپڑے لے کر آئے، اور فرمایا ابو طالب نے کہا فاطمہ ایک مہمان لے کر آیا ہوں، یہ فاطمہ اسدیہ کھانا پکا رہی تھی، فاطمہ ایک مہمان لے کر آیا ہوں، ایک مہمان لے کر آیا تو کہا کون مہمان؟ کہا تو دیکھ تو صحیح، تو جہاں میری طرف دیکھا تو میں تو یتیم تھا، دادا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اور تحویل میں جو ان کے آیا تو فاطمہ اسدیہ نے ایک دم سے کھانا وغیرہ چھوڑ کر بھاگی آئی اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا یہ مہمان نہیں ہے، یہ اس گھر کا مالک ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے، حضور نے فرمایا کہ کھانا آتا تھا، ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے 2 غیر مسلم تھے، کھانا آتا تھا تو کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھتی تھی، میرے لیے رکھتی تھی، میرا اتنا خیال کیا ہے۔ تو میں نے سوچا میرا کپڑا میں اسے پہناؤں تاکہ جنت کا کپڑا جنت میں اسے پہنایا جائے، سندس کپڑا، اور میں اس کی قبر میں سوؤں تاکہ عذاب قبر اسے پریشان نہ کرے۔ یہ فاطمہ اسدیہ، یہ فاطمہ اسدیہ کا بہت کچھ عورتوں کا حضور بہت تذکرہ کرتے تھے، ام ایمن کا، حضرت خولہ کا، فاطمہ اسدیہ کا، حضرت حلیمہ کا، حضرت شیمہ کا، ام ہانی کا، ان عورتوں کے تذکرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، ام ایمن نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ام ایمن بوڑھی ہو گئی تھی، کبھی بھی کسی چہرے کی طرف مت دیکھو، حبشن عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، وہ آتی وہاں سے اور کہتی تو حضور کہتے ام ایمن سلام مت کرو، سلام مت کرو، بغیر سلام کے آ جاؤ، زبان میں لکنت تھی تو کہنا چاہتی تھی سلام اللہ علیکم، لیکن زبان میں لکنت تھی تو یہ کہتی تھی سلام لا علیکم، یہ تو بد دعا ہو گئی۔ تو حضور کہتے تھے تو بد دعا دیتی ہے تو سلام مت کر، وعلیکم السلام، حضور دیکھ کر کہتے تھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، جواب دے دیا سلام مت کر۔ صحابہ ہنستے تھے تو آپ فرماتے تھے یہ عورت کا ظاہر یہ ہے لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ میں نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے، اس کا ظاہر یہ، باطن اس کا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے میری ماں کا پیار ملتا ہے۔ اب آمنہ کے انتقال کے بعد زیادہ وقت حضور کا ام ایمن کے ساتھ گزرا، جب حضرت آمنہ کو دفن کر دیا ام ایمن ساتھ تھی، ام ایمن نے حضور کو قبر سے نکالا، 5 سال کی عمر تھی حضور کی، تو ام ایمن کہتی تھی میں دبا رہی تھی حضور کو، بیٹا محمد تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور دور تک حضور جو یہ مڑ کر ماں کی قبر کو دیکھتے تھے، مڑ کر ماں کی قبر کو دیکھتے تھے، جب تک اوجھل نہیں ہوئے، دور نہیں چلی گئی قبر مقام ابوا والی، تو دور تو حضور وہ دن یاد کرتے تھے کہ مجھے وہ دن یاد ہے، ام ایمن کے وہ دن یاد ہے، فاطمہ اسدیہ کے وہ دن یاد ہے، یہ سارے کے سارے۔ اس لیے ان دونوں نے کہا کہ تم جو ہے کچھ دھندا بندہ کرو۔ اجے ہم دھندا کیا کروں میں، مجھے آتا نہیں۔ مجھے خدیجہ پیسہ لے کر بیٹھی ہے، پیسہ مانگو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیریں کیسی آتی ہے، حضور لائن میں کھڑے ہو گئے، حضرت خدیجہ نے دیکھا ارے یہ کون لڑکا ہے، نفیسہ تھی اس کی سہیلی حضرت خدیجہ کی، نفیسہ او نفیسہ، وہ لڑکا جو کھڑا ہے اس کو بلاؤ یہاں، بلایا، آپ کون ہیں؟ نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ کہاں رہتے ہیں ابھی؟ یہاں ابھی عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو ابو طالب کے ہاں۔ اچھا کہ فاطمہ اسدیہ کے ہاں، لیکن دونوں معروف تھے، فاطمہ اسدیہ بھی معروف تھی اور یہ ابو طالب بھی معروف تھے عوام کے اندر۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ پیسہ ویسہ ملے تو دھندا کروں۔ تو حضرت خدیجہ نے نفیسہ کو بلایا، نفیسہ اس کا بایو ڈاٹا نکال۔ تو عورتیں تو ماہر ہوتی ہے، ارے بتاؤ عورتیں ماہر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کا قوائف نکال، تو فوراً وہ 15 منٹ میں آ گئی، شریف ہے، یہ ہے، وہ ہے، معاملہ ہو گیا، دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا اور دعا کرتی رہی، اللہ میں روزانہ تجھ کو کہتی تھی کہ
میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے، تو ہی مجھے چھانٹ کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آ گئے، لمبا سفر، جناتوں کے قصے ہوئے، سانپوں کے قصے ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدیجہ بہت خوش، بٹھایا۔ خیر ہے کیسی آتی ہے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، کیا کیا دھندا ہوا۔ آپ نے کہا یہ پوٹلی آپ کی، یہ پوٹلی میری، اور یہ آپ کا راس المال، راس المال کو موڑی کہتے ہیں نا، موڑی، اور یہ پیسہ یہ جو غلام ساتھ گیا تھا، لڑائی ہوئی تھی کسی کے ساتھ، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تو اس سے لڑائی مت کر، تیرا میں خرچہ دے دوں گا، یہ پیسہ اس کا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا اچھا آپ کی پوٹلی کون سی ہے؟ میں نے کہا یہ آپ لے لو پوٹلی۔ حضور نے لے لی۔ میری پوٹلی کون سی؟ یہ کہا یہ راس المال کی آپ کی ہے اور یہ آپ کا نفع۔ خدیجہ نے اپنے پاس لے لیا۔ یہ پیسے، یہ کہ یہ اس کا، اس نے لڑائی کی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نقصان برداشت کروں گا، یہ اس کا۔ اب بات ہو گئی۔ خیر کیسے آتی ہے سنو، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے نفیسہ کھڑی تھی، نفیسہ تو چلی جا۔ وہ غلام جو ساتھ تھا اس کو کہا تو چلا جا۔ اب کمرے میں کون ہے؟ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں محمد آپ کی پوٹلی کون سی؟ یہ آپ نے پکڑ لی اپنی پوٹلی، تو اپنا نفع بھی حضرت خدیجہ نے دے دیا، یہ میرا نفع بھی تم کو ہدیہ۔ آپ بہت خوش ہو گئے بھی، چچا چچی بہت خوش ہو جائیں گے، اور یہ موڑی میں لے لو، تو آپ اور خوش ہو گئے۔ ماشاء اللہ، موڑی بھی آ گئی، نفع بھی آ گیا، اپنا نفع بھی آ گیا۔ اب حضرت خدیجہ نے خود نے پوچھا محمد تم جوان ہو، شادی کا ارادہ ہے؟ یہ خیر ہے؟ ہاں ارادہ تو ہے، ورنہ کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ خود نے پیغام رکھا ہے، کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ نکاح ہو جائے؟ آپ کما رہے تھے، آپ ایک دم سے شرمائے، اور شرما کر آپ کی آنکھیں نیچے ہو گئیں۔ آپ نے بہت سنبھل کر جواب دیا، یہ فرمایا کہ بھی شادی بیاہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ذرا گھر والوں سے مشورہ کروں، میری چچی چچا ان لوگوں کو میں پوچھوں۔ کہا اچھا تم پوچھو، کوئی بات نہیں، اور ایک کہنا میری طرف سے کہ میں نے خود نے پیغام رکھا ہے۔ حضور بہت خوش ہو گئے، مال بھی ملا، پیغام بھی آیا۔ آپ باہر نکلے، خدیجہ چھوڑنے کے لیے باہر تک آئی، تو آپ فرماتے تھے کہ میں جو ہے خوشی خوشی میں اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا۔ سمجھ گئے؟ ارے مجھے جانا ہے یہاں، بات تو ہوتا ہے نا، ہم مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا پروگرام ہوتے ہیں عربی میں یہاں وہاں، تو عربوں سے میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کا کام مجھے گھر سے لینا، بیان کرانا، بیان کرانے کے بعد مجھے حرم چھوڑ دینا، بس حرم میں سے دوسرے لوگ آ کر مجھے گھر لے آئیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا کوئی کام نہیں۔ تو وہ عرب مجھے لے کر چلتے ہیں، تو چلتے ہیں احد کی طرف۔ ارے بھائی مجھے حرم جانا ہے، تو احد کی طرف جا رہا ہے، تو قباء کی طرف جا رہا ہے، مجھے حرم جانا ہے۔ ارے شیخ آپ کو دیکھ کر میں رستہ ہی بھول گیا۔ تو یہاں یہ ہوا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ میں رستہ ہی بھول گیا، کھڑا رہا، یہ گلی ہے، ہاں یہ گلی۔ اب پوٹلی لے کر خوشی خوشی وہاں فاطمہ صدیہ، وہاں ابو طالب، وہ انتظار میں، ارے آ گیا بیٹا، آ گیا بیٹا، آ گیا بیٹا، آ گیا، خوشی ہوتی ہے نا، بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا، آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بٹھایا۔ اور بٹھانے کے بعد کیا کہا؟ بٹھانے کے بعد یہ کہا کہ بتاؤ کیا ہوا، کیا نفع لائے ہو؟ چچا یہ تو میرا، یہ خدیجہ کا تھا، یہ سب کچھ اس نے مجھے دے دیا، اور چچا یہ خوشخبری ہے۔ فاطمہ صدیہ بیٹھی ہوئی تھی، چچا یہ خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری؟ خدیجہ نے پیغام رکھا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ کہ خدیجہ نے میرے ساتھ نکاح کا پیغام رکھا ہے۔ ابو طالب نے جواب کیا دیا؟ تو نے خواب دیکھا ہوگا، تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ فاطمہ صدیہ نے کیا کہا؟ ایسا کیوں بولتے ہو بے، ایسا کیوں بولتے ہو، خواب دیکھا ہوگا؟ نہیں نہیں، میرا بیٹا تو خدیجہ سے بھی اونچا ہے۔ یہ حضور یاد کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں، اب لگا لیا سینے سے، میرا بیٹا تو خدیجہ سے بھی اونچا ہے، تحقیق کرو تم، جاؤ پوچھ۔ ابو طالب کو بھیجا، ابو طالب کو بھیجا تو خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی انتظار میں۔ آپا کچھ ایسے سن رہے ہیں خبریں؟ فرمایا ہاں میں نے بات رکھی ہے،
اب یہ کبھی آپ کا خاندان مال و منال والا، ہم سارے کے سارے فقیر، یہ فرمایا کہ سب خرچہ میں کروں گی، مہر کا خرچہ، کھلانے کا خرچہ، مکہ والوں کو جمع کرنے کا خرچہ، سب میرے ذمے، تم صرف ہاں کہہ دو۔ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ بھئی ہاں تو کہیں، اب تو میرے اور آپ کے درمیان بات ہو رہی ہے، لیکن تمہارے والد، تمہارے ماموں، تمہارے چچا، تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ کیسے مانیں گے؟ بعض روایت میں ہے کہ والد زندہ تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ والد کا ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لہذا خدیجہ نے کیا کہا؟ آپ ٹینشن مت لو، میرے والد کو میں سمجھا دوں گی، لیکن مجھے پتہ تو چلے کیسے سمجھاؤ گی تم؟ روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد ابا کو 1 بوتل شراب پلاتی ہوں، اور جب کوئی خاص کام ہوتا ہے تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں، تو جیسا بھی سگنیچر کروانی ہو میں کام کروا لیتی ہوں، جب نکاح کی تاریخ طے ہوگی اس وقت میں 2 بوتلیں پلا دوں گی، تو جو کہتی ہوں اوکے 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 اوکے۔ یہ تو خدیجہ نے کہا۔ نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور ایک جملہ کہا، مال کے اعتبار سے تم بہت اونچی ہو، شرافت کے اعتبار سے میرا بھتیجا بہت اونچا ہے۔ شادی ہوئی، غرفہ خاص میں داخل ہوئے، حضرت خدیجہ نے ایک جملہ کہا، میں روزانہ اللہ سے خیر مانگتی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے کہا نا خیر مانگو، خیر آئے گی، گھبراؤ مت۔ میں روزانہ خیر مانگتی تھی، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے، تم مجھے چھانٹ کر دے۔ اللہ نے میرا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیا، لیکن ایک درخواست کرتی ہوں، آپ کی پیشانی سے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں، آپ کو اللہ جب نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دینا۔ اس پر حضور بہت روئے شب زفاف میں، اوہو آپ کی پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتا میں دیکھ رہی ہوں، ٹپک رہا ہے۔ نبوت آئے گی، حالانکہ ابھی 25 سال کی عمر ہے، نبوت ملنے میں 15 سال ہے، لیکن اللہ نے ابھی سے دکھا دیا، اور اللہ آپ کو نبی بنائے گا، بس خدیجہ کو اپنے حرم سے نکالنا مت۔ حضور روئے اور ایک جملہ کہا، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ اس لیے حضور کہتے تھے میں خدیجہ کے احسانات کو بھول نہیں سکتا۔ بس بیان تو بہت لمبا ہے، میں نے کیا کہا تھا، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ پاؤ حصہ میں نے عورتوں میں بیان کیا، پاؤ حصہ یہاں بیان کیا، آدھا حصہ باقی ہے۔ اللہ جب دوسری مرتبہ لائیں گے تو یاد دلا دینا انشاءاللہ، اس میں بیان کریں گے۔ روزانہ ایک دعا مانگو، میرے دل کی کھڑکی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، دعوت کے کام میں نکلو، چلا دو، تبلیغ بھائی نہ تھا بھی جوئے، جو کچھ ملا ہے تبلیغ کی برکت سے ملا ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، ہماری مسجدیں بن گئی، مکانات بن گئے، ورنہ یہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدانی سے بہت محبت تھی، بوڑھی کہتے تھے۔ ایک تشکیل پر 70 آدمی ایک ساتھ نکلے تھے اس وقت میں، جبکہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ابا اگر حیات ہوتے اور اس وقت آ جاتے ودانی میں، کتنے خوش ہوتے کہ ارے ماشاءاللہ ودانی میں یہ چہرے۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لیے دعوت کے کام میں نکلو گے انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ کو، تصویر دے، ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ کو، یہ میرا ہدیہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کتنے نام ہے بھائی؟ 4۔ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، بس روزانہ 100 مرتبہ۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کھانا ہم شروع کرتے ہیں تو ہم پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے۔ اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے گا بیچارہ، کھائے گا کیا وہ؟ اس لیے ہر مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لو، 25 مرتبہ پڑھ لو، لیکن 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یہ کوٹا پورا کرو گے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ چونکہ میں تو جب پیر ہوں نا، ہمارے سبق تو ساری دنیا میں جاتے ہیں، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، مومن، میمن، سب جگہ جاتے ہیں۔ جس کو میں نے وظیفہ دیا اور جس نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دعائیں قبول کرنی شروع کر دی۔ یہ میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میرا وظیفہ ہے، اور یہ میری تسبیح ہے۔
جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اب پورے مدانی والوں کو تو دے نہیں سکتے، پورے مدانی والوں تک ہم پہنچ نہیں سکتے. میں تو صرف 50 تسبیح لایا تھا. میں نے ان سے کہا بھئی یہاں جو ہماری ممنوعیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ان کو جس کو مناسب سمجھو دے دینا، لیکن اب یہ تسبیح میں کس کو دوں؟ یہ ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ان کو دے رہا ہوں. میں ان کو پہچانتا نہیں ہے. کہا کہ یہ سنبھال کے رکھنا اپنے پاس، اور 100 مرتبہ پڑھنا پڑھو گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے آپ کو. اور کسی مولوی صاحب سے پوچھنا مت، یہ بتا دوں آپ کو، کسی مولوی صاحب سے پوچھنا مت. پوچھو گے یوں 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 کریں گے. میں سب جانتا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ ساری میں نے لکھ دی ہے. آپ پڑھنا سورہ اخلاص. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹا روز ہو وقت سورہ اخلاص بڑھوانی تو جنت نہ اندر آپ 10 بنگلہ تیار تھی جائے. صحیح حدیثوں میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک بنگلہ تیار فوراً. کل ملے گا، پرسوں ملے گا، ترسوں ملے گا، نہ، آپ نے 10 مرتبہ پڑھا اور جنت میں ایک بنگلہ تیار. صحیح حدیثوں میں آتا ہے بیٹا آپ ہو وقت بٹھوانو ہو وقت تو روز 10 بنگلہ تیار تھی جا. تو میں ابا سے کبھی پوچھتا تھا بابا میں روز بھٹو سو ہو وقت પણ આટલા બધા બંગલા કરશું શું આપણે એકડે? ભાઈ આટલા બધા બંગલા એકડે શું કરશું આપણે? मेरे वालिद क्या कहते थे, ये પૂછવાનું ના, આપણે જાણે ભેળા થવું ને એટલે એકડે મશવરો કરશું. तू बढ़े जा. तो मैं भी आपको ये कहता हूँ पढ़े जाओ, और जब इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो मशवरा करेंगे क्या करना है, पढ़ोगे इंशाल्लाह. अब बताओ अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए सब तैयार हो इंशाल्लाह. ये हमारे अब्दुर्रहमान भाई कह रहे थे कि कुछ जमातें तैयार हैं, कुछ जमातें बन रही हैं, किसी मस्जिदों से कुछ जमातें बन रही है, कहा, और 4 महीने की तश्कीलें चल रही हैं माशाअल्लाह. अब बताओ जल्दी जल्दी कौन, देखो कौन तैयार है. देखो मेरा बयान पूरा नहीं हुआ. जो मजमून है यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा, आधा हुआ आधा बाकी है, बाद में इंशाल्लाह सुनाएंगे. अब जो कौन तैयार है जल्दी जल्दी नाम लिखाओ ताकि हम दुआ कर दें. बताओ कौन तैयार है? पानी दे. वो आप जो कह रहे थे कौन सी मस्जिद से तैयार हैं? तैयार है बोलो भाई, नूरानी मस्जिद जो शादी तैयार है, जो शादी तैयार है वे बताओ भाई. तो नूरानी मस्जिद शादी को तैयार है, दूसरी मस्जिद में तैयार है, कौन तैयार है? रिजवान भाई नूरानी मस्जिद में. कौन तैयार है? रिजवान भाई. रिजवान भाई, अल्लाह इनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बे इंतहा बरकत का मामला फरमाए. कहो आमीन. बोलो भाई बोलो. माशाअल्लाह. और कौन तैयार है बताओ? शबीर भाई. शबीर भाई कहाँ, जरा चेहरा तो देखूं. खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो. वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. सगीर भाई, सगीर भाई, चलो माशाअल्लाह. और बताओ. बताओ भाई. थोड़ा मत करो भाई. हाँ अयूब भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह खड़े होकर नाम लिखाओ भाई. माशाअल्लाह. मदानी आकर मेरा दिल खुश हो गया. माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. जिस गांव में जाता हूँ मुझे फौरन इल्हाम हो जाता है कि यार क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ नहीं है. ये अल्लाह का शुक्र है. बस एक ही बात कहता हूँ, सूद को निकालो अपने गांव से. कहो निकालेंगे इंशाअल्लाह. बस. और बताओ. बताओ भाई बताओ भाई. 3 जमात जानी है हमको भाई, हमारे मस्जिद से, हर मस्जिद से एक जमात. मस्जिद उमर से एक जमात अजान किया है, और नूरानी से भी एक जमात की अजान किया है, आयशा से भी किया है. तो 3 जमात ले जाना है भाई. यहाँ से निकलेंगे इंशाअल्लाह. बताओ भाई. करो हिम्मत करो भाई. और कौन तैयार है बताओ. हमारे यहाँ तश्कील में इसरार नहीं होता, लेकिन तश्कील में इजहार तो होता है. भाई राय पर इसरार तो नहीं होता, लेकिन राय का इजहार तो कर सकता है आदमी. मैं निकलूँगा इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला से दुआ मांगो, निकलोगे तो अल्लाह ताला खैर ही खैर देगा इंशाअल्लाह. चल नियत तो कर लो कि निकलेंगे इंशाअल्लाह. अब्दुर्रहमान भाई बाद में निकलेंगे इंशाअल्लाह, आप तरतीब दे देना इंशाअल्लाह. और मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआ में याद रखता है.
اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میرے دعا میں پارٹنر، ٹھیک ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے ودانی والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، ان کی مسجدوں کو قبول فرما، ان کے کاروباروں کو قبول فرما۔ اے اللہ پورا ودانی فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اے اللہ ان سب کو ساری کی ساری خیر مقدر فرما، اور قرب و جوار سے جو لوگ آئے ہوں یا قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے بدانی کی اس مسجد میں ہم کو جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئے ہوئے عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو، ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقے میں یہ جو ہمارا سفر ہو رہا ہے، اس سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، جتنا ہو گیا قبول فرما، اور جو باقی ہے اس میں خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ودانی والوں کو قبول فرما، پورے ودانی کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں میں بہت محنت کی تھی، بہت قربانیاں دی تھی، اور ان کے بوڑھوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ جو بوڑھے دنیا سے چلے گئے، میرے والد بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، اور اللہ تیرے نور کی چادر انہیں اڑا دے، تیرے نور کی چادر انہیں اڑا دے۔ اے اللہ تیرے نور کی چادر انہیں اڑا دے، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، بدانی میں آنا بھی خیر فرما، بدانی سے جانا بھی خیر فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور ہمارے اس گاؤں کو تو سود سے پاک فرما دے، سود سے پاک فرما دے، سود سے پاک فرما دے، زناکاری سے پاک فرما دے، حرام بستروں سے پاک فرما دے، حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما، اور حلال بستروں کا انتظام فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیجیے بھائی،
میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لیجئے، کیش بزنس ہو جائے. پڑھیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے یہ دعا جو ایک مرتبہ پڑھ لے اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گی. ہم نے پڑھا ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں آ گئی الحمدللہ. اور میری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، صبح شام کی دعائیں ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو. اس میں فتنوں کا علاج میں نے ڈال دیا، ابھی نہیں آئی ہے وہ بھی دیکھ لو. دوسرا یہ کہ میں بیمار آدمی ہوں، بڑی مشکل سے یہاں کا وقت ہم نے نکالا. ابھی آئے ہیں، کل صبح پھر ہمارا سفر ہے، پرسوں صبح پھر ہمارا سفر ہے. بڑھاپے میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں مسافر سے معذور ہوں کہ میں مسافہ نہیں کروں گا. میں آپ کو سلام کروں گا، آپ سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.